جہانگیر کا ہندوستان پہلی ٹرٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 8 انتظام سلطنت کے بارے میں میری یہ رپورٹ مکمل نہیں ہے کیونکہ موجودہ بادشاہ کے بارے میں پوری تفصیل دینا ممکن نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انتظام کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں خاندان کی ابتدا کے بارے میں بتایا جائے، چونکہ میرا ارادہ اسے علیحدہ سے لکھنے کا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تفصیل میں جانا لا حاصل ہے۔ جہانگیر کے سلسلہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو ختم کر کے خود کو اپنی چالاک بیوی کے حوالہ کر دیا ہے کہ جس کا تعلق ایک کم تر خاندان سے ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ یا تو وہ زبان کی بڑی میٹھی ہے یا پھر اسے شوہر کو قابو کرنے کے حربے آتے ہیں۔ اس نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا اور نیتا اس نے آہستہ آہستہ خود کو بے انتہا مالدار بنا لیا ہے۔ اس وقت اس کی حیثیت شاہی خاندان کے کسی بھی فرد سے زیادہ ہے۔ اس کے وہ تمام حمایتی جو اس کے ساتھ ہیں انہیں بھی بے انتہا مراد سے نوازا گیا ہے۔ اس لیے وہ تمام امراء اور مصاحب جو اس وقت بادشاہ کے قریب ہیں وہ سب اس کے آدمی ہیں اور اس کی سفارش سے ان کو ترقیاں ملی ہیں۔ چونکہ یہ تمام عہدیدار اس کے احسان مند ہیں لہذا بادشاہ تو برائے نام ہے، ورنہ تمام اختیارات اس کے اور اس کے بھائی آصف خاں کے پاس ہیں اور اس وجہ سے سلطنت پر ان کو پورا کنٹرول ہے۔ بادشاہ کے کسی فرمان اور حکم کی اس وقت تک تعمیل نہیں ہوتی ہے کہ جب تک ملکہ کی اس پر تصدیق نہ ہو۔ اگر انہوں نے دولت و شہرت و اقتدار سب کچھ حاصل کر لیا ہے مگر ان کی خواہشات اور ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے بھی زیادہ کے خواہش مند ہیں۔ نور جہاں نے اپنی شہرت کی خاطر مملکت کے ہر حصے میں قیمتی سرائے تعمیر کرائے ہیں جہاں کے تاجروں کے قیام و طعام کا بندوبست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خوبصورت باغات اور محلات بھی بنوائے ہیں۔ جہاں تک بادشاہ کا تعلق ہے اسے انتظام سلطنت سے اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں باریابی چاہتا ہے تو بادشاہ اس کی بات تو غور بڑھے سکتا ہے مگر اس کا جواب نہ تو ہاں میں دیتا ہے اور نہ میں بلکہ اسے آصف خاں کے حوالہ کر دیتا ہے کہ وہ اس کا معاملہ طے کرے۔ آصف خاں کا بھی دستور ہے کہ وہ بات کو سن کر کوئی جواب نہیں دیتا ہے بلکہ اس سلسلہ میں اپنی بہن سے مشورہ کرتا ہے جو اس معاملہ کو اس طرح سے سلجھاتی ہے کہ جس سے معاملہ بھی طے ہو جاتا ہے اور بادشاہ و آصف خان کی اتھارٹی بھی متاثر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جس کا بھی کام ہو جاتا ہے وہ بادشاہ کے بجائے ان دونوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو صرف ایک ہی کام سے دلچسپی ہے اور اس تلاش میں رہتا ہے کہ شکار کہاں پر اچھا ملتا ہے۔ شکار بادشاہ کی زبردست کمزوری ہے اور اس شغل سے وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ شکار کو وہ تو پچھلے پہر کو جاتا ہے کہ جب سورج کی حدت کم ہو جاتی ہے یا پھر جب اس کی آنکھ کھل جائے وہ فوراً لباس تبدیل کرتا ہے اور گھوڑے ہاتھی پر سواری کرتے ہوئے شکار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنے ملازم ہیں تا کوئی ہے بھی نہیں، نہ ہی اسے موسم کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ بارش ہے یا آندھی۔ وہ شکار سے اس وقت تک واپس نہیں آتا ہے کہ جب تک اس کے باز اور چیتے کوئی شکار نہ پکڑ لے۔ چیتے تیندوے کے ذریعہ شکار کھیلنا ہندوستان کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ ان جانوروں کو اس قدر سدھا لیا جاتا ہے کہ وہ بلیوں کی طرح انسانوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان کی بڑی عمدگی سے دیکھ بھال کی جاتی ہے جس کے لیے ہر جانور کے لیے 2 ملازم مقرر ہوتے ہیں۔ وہ اس کی اس گاڑی کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ جن میں بٹھا کر انہیں شکار کے لیے لایا جاتا ہے۔ جب وہ ایسی جگہ پر آتے ہیں کہ جہاں ہرنی، پاستولا، سانبھر ہوتے ہیں تو ان کا نگراں انہیں گاڑی سے اتار کر اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ جہاں شکار ہوتا ہے۔ وہ خاموشی ہے جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ میں چھپتا ہوا اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی چھلانگ میں اپنے شکار کو پکڑ لے گا تو اس وقت وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ چیتے اس قدر تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ یہ کم ہی اپنے شکار کو چھوڑتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ ہرن اسانمر کو انہی کے ذریعہ شکار کرتا ہے۔ اس صورت میں ان جانوروں کو اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے کہ جب بھی ان کا نگراں انہیں آواز دے کر بلاتا ہے وہ فوراً اس پر واپس آ جاتے ہیں۔ جب ان کے ذریعہ شکار کرنا ہو تو ان کے سینگوں میں پھندا ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ کسی جنگلی ہرن اسانمر کو دیکھتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے اپنے سینگوں کو اس کے سینگوں میں پھنساتا ہے۔ وہ اس طرح آپس میں لڑتے ہیں
یہاں تک کہ اس کے سینگوں کا پھندا جنگلی ہرن آسان بھر کے سینگوں کو پھنسا لیتا ہے۔ اب جنگلی جانور کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھاگ سکے، اس لیے جو لوگ جھاڑیوں میں چھپے یہ تماشا دیکھتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آرام بڑھیے زندہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس قسم کے شکار کے طریقوں سے یہ لوگ بے انتہا لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جنگلی ہرن آسان بھر اس آسانی سے قابو میں نہیں آتا ہے اور وہ خود کو بچانے اور بھاگنے کی غرض سے اس شدت سے لڑتا ہے کہ گر کر مر جاتا ہے۔ جب بادشاہ جوان تھا تو اس وقت وہ شوٹنگ کو شکار کے دوسرے طریقوں پر ترجیح دیتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے ان جنگلوں میں کہ جہاں سور، شیر، چیتے اور دوسرے خطرناک جانور ہوتے تھے۔ جب بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو وہ فوراً وہاں جاتا اور ان کا شکار کرتا تھا۔ شیر اور چیتوں کے شکاری ممانعت ہے۔ کوئی شخص صرف اس وقت ان کا شکار کر سکتا ہے کہ جب وہ خصوصی طور سے بادشاہ سے اس کی اجازت لے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ شکار کے لیے آگرہ کے قریب ایک مقام پر گیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے ایک شیر کے بارے میں سنا تھا کہ جو لوگوں پر حملے کر کے انہیں مار ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقہ میں کافی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس موقع پر حکم یہ تھا کہ کوئی بھی شیر کو چاہے وہ اس پر حملہ کیوں نہ کرے، خنجر کے علاوہ کسی اور ہتھیار سے نہیں مارے۔ بادشاہ خود اپنے عملہ کے درمیان بندوق لیے ہوئے تھا، جبکہ امراء اور دوسرے لوگ ہانکے کے لیے بھرے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ہوا یہ کہ شیر نے اچانک ایک جھاڑی سے چھلانگ لگائی اور بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت اس کے ایک ہندو مصاحب نے کہ جس کا نام اپنی رائے تھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ بادشاہ کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی بندوق استعمال کر سکے، وہ آگے بڑھا اور شیر کو گردن سے پکڑ لیا اور بادشاہ کو چھڑانے کے لیے خود اس سے الجھ پڑا۔ اس مقابلہ میں شیر نے اس کے بازو اور ٹانگوں کا گوشت نوچ لیا، اگرچہ بادشاہ نے شیر پر تلوار سے کئی مرتبہ وار کیے مگر اس نے اپنی رائے کو نہیں چھوڑا۔ آخر کار دوسرے لوگ ہنگامہ و شور و غل من کر ادھر آئے اور اپنی رائے کو شیر سے چھڑایا۔ بادشاہ نے اس کے علاج کی طرف خصوصی توجہ دی اور اس کے صحت یاب ہونے پر اسے 500 سواروں کا منصب دار مقرر کیا۔ اس نے اپنی بہادری کی وجہ سے ترقی کی اور اس وقت وہ 3000 سواروں کا منصب دار ہے۔ اگرچہ اس قسم کے واقعات دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو محبت اور عقیدت یہاں کے ملازمین میں ہے وہ شاید اور کہیں نہ ہو کہ وہ اپنے مالک اور آقا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہیں، اس لیے اب میں پھر اپنی بات پر واپس آتا ہوں۔ بادشاہ جب شکار سے واپس آتا ہے تو وہ غسل خانہ، جہاں بادشاہ خاص امراء سے ملتا تھا، میں آ کر بیٹھتا ہے کہ جہاں تمام امراء اس کے سامنے آ کر حاضری دیتے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی شرف بازیابی ملتا ہے کہ جو بادشاہ سے ملنے کی خصوصی درخواست کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر ایک پہر رات جب تک اس کی مرضی ہو رہتا ہے۔ اس دوران میں وہ شراب کے 3 پیالے پیتا ہے۔ شراب پینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک 3 بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ شراب نوشی کے دوران جو بھی محفل میں حاضر ہوتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شراب نوشی کو بادشاہ کی صحت کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی شراب نوشی میں رحمت ہے۔ جب بادشاہ آخری پیالہ پی کر سو جاتا ہے تو اس وقت تمام حاضرین بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ امراء کے جانے کے بعد ملکہ میاں کنیزوں کے آتی ہے اور اس کے کپڑے تبدیل کراتی ہے۔ یہ 3 پیالے اس کو اس قدر مدہوش اور مسرور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے بعد جاگنے کے بجائے سونا پسند کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی ملکہ اس سے جو چاہتی ہے وہ منظور کرا لیتی ہے، کیونکہ بادشاہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات سے انکار کرے۔ بادشاہ کے تمام علاقوں، شہروں اور گاؤں وغیرہ کی سالانہ آمدنی کا حساب ایک رجسٹر میں لکھا جاتا ہے جو کہ دیوان کے چارج میں ہوتا ہے۔ اس وقت موجودہ دیوان ابوالحسن ہے۔ تمام شہزادوں، منصب داروں اور امیروں کو ان کی حیثیت کے مطابق جاگیریں دی جاتی ہیں کہ جس کی آمدن سے وہ اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ امراء بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں اور اپنی جاگیر کا انتظام اپنے کسی معتمد کے حوالے کر دیتے ہیں یا وہ کسانوں کروڑ کو دے دیتے ہیں کہ جو اچھی یا خراب فصل پر نفع و نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن صوبے اس قدر غریب ہیں کہ ایک جاگیر جس کی آمدن 50,000 تصور کر لی جاتی ہے،
وہ در حقیقت 25,000 مشکل سے وصول کرتی ہے، اور یہ بھی اس صورت میں کہ غریب کسانوں کو بالکل نچوڑ لیا جاتا ہے اور ان کے کھانے کو خشک روٹی مشکل سے بچتی ہے کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن منصب داروں کو 5,000 سوار رکھنا چاہیے وہ مشکل سے 1,000 سوار رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی شان و شوکت اور روب داب کے لیے ہاتھی گھوڑے اور ملازمین کی ایک تعداد رکھتے ہیں تاکہ وہ عام آدمی کے بجائے باروب امیر لگیں، اور جب ان کی سواری نکلے تو ان کے ملازمین بلند آواز میں لوگوں کو سامنے سے بناتے رہیں۔ ایسے موقعوں پر جو لوگ راستے سے نہیں بنتے ہیں انہیں ملازم بلا کسی لحاظ کے مارتے پیٹتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان عمرا کی لالچ اور طمع کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر وقت ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں، چاہے اس میں انہیں لوگوں پر ظلم و ستم کرنا پڑے یا ناانصافی سے کام لینا پڑے۔ دستور یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی امیر مرتا ہے تو دیکھے بغیر کہ وہ معمولی امیر تھا یا مقرب خاص بادشاہ کے آدمی فوراً اس کے محل میں جاتے ہیں اور اس کے مال و اسباب و ساز و سامان کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ خواتین کے زیورات اور ان کے ملبوسات کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، بشرطے کہ انہیں چھپا کر نہیں رکھا جائے۔ امیر کے مرنے پر بادشاہ اس کی جاگیر کو واپس لے لیتا ہے، اس صورت میں عورتوں اور بچوں کو گزارے کے لیے معقول رقم دی جاتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا امکان کم ہوتا ہے کہ بچے اور خاندان والے امیر کی زندگی میں اس کی دولت کا کچھ حصہ چھپا دیں تاکہ وہ بعد میں ان کے کام آئے۔ یہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر امیر کی جائیداد، اس کی آمدن اور اس کی دولت کے بارے میں اس کے دیوان کو پورا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی اس کی آمدن کا حساب کتاب رکھتا ہے اور اس کے ہاتھوں تمام کاروبار چلتا ہے۔ دیوان کے ماتحت کئی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ دستور ہے کہ جو کام ایک آدمی کر سکے اس کے لیے 10 لازم رکھے جائیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص کام ہوتا ہے، اور اب یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امیر کے مرنے کے بعد وہ اس کا حساب کتاب دے۔ اگر ضرورت پڑے تو متوفی امیر کے عملہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ حساب کتاب کے تمام کاغذات پیش کریں اور یہ بتائیں کہ ان کے آقا کی آمدنی و اخراجات کیا تھے۔ اگر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس وقت تک اذیت دی جاتی ہے کہ جب تک وہ سب کچھ نہ بتا دے۔ اب ذرا ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچنے کے جو ایک وقت میں سر پر ٹیڑھی ٹوپی رکھے باروب انداز میں رہتا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے قریب جائے، مگر وقت کے بدلتے ہی وہی شخص پھٹے پرانے کپڑوں اور زخمی چہرے کے ساتھ ادھر سے ادھر پریشان حال بھاگتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کے لیے اس قسم کی ملازمت کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ در حقیقت زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ میں اس قسم کے کئی لوگوں سے ذاتی طور پر واقف ہوں کہ جو اس اذیت سے گزرے ہیں اور اب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اکثر عمرہ سے جو میرے دوست ہیں یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اس قدر محنت و مشقت کر کے دولت جمع کرتے ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دولت نہ تو تمہارے کام آ سکے گی اور نہ تمہارے خاندان والوں کے۔ اس کے جواب میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ یہ سب کچھ وقتی طور پر دنیا کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی شہرت میں اس وجہ سے اضافہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اپنی جائیداد میں اس قدر دولت چھوڑی ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اگر انہیں اپنی شہرت اور عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے دوست اور خاندان والے چونکہ ان کی جمع شدہ دولت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس میں ان غریبوں کو شامل کریں کہ جن کی تعداد اس ملک میں بے شمار ہے، اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے، ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کریں، تاکہ عوام کو ان سے کوئی خوف نہ ہو۔ لیکن جب بھی میں یہ دلائل پیش کرتا ہوں تو وہ یہ کہہ کر بحث کا خاتمہ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے ملک کا رواج ہے۔ بادشاہ اور خصوصیت سے ملکہ کا یہ دستور ہے کہ وہ اس سپاہی کو بہت جلد ترقی دے کر اعلیٰ منصب پر فائز کر دیتے ہیں، چاہے اس کا رتبہ کتنا کم کیوں نہ ہو، بشرطے کہ اس نے وفاداری اور جرت کے ساتھ ان کی خدمت کی ہو اور میدان جنگ میں نمایاں کارنامے کیے ہوں۔ دوسری طرف کسی کی ذرا سی غلطی یا بھول چوک سے آن واحد میں اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے اور وہ شخص تو اپنی دولت و مرتبہ سب کھو دیتا ہے، اسے پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ اس لیے اس مملکت میں ہر چیز غیر یقینی کیفیت میں ہے، دولت، مرتبہ، محبت، دوستی اور اعتماد، ہر چیز ایک نازک دھاگے سے اٹکی ہوئی ہے، کوئی چیز مستقل نہیں ہے،
یہاں تک کہ شاندار عمارتیں بھی، باغات، مقبرے اور محلات جو ہر شہر کے اندر اقرب و جوار میں واقع ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہوئے انسان غم و اندو کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ یہ ویران و مخستک کی حالت میں کھڑے ایک المیہ نظر آتے ہیں۔ ان کو جب تعمیر کیا جاتا ہے تو ان پر ہزاروں اور لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ ان کی مرمت اس وقت تک کی جاتی ہے کہ جب تک اس کے مالک زندہ رہتے ہیں اور ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی مالک کی وفات ہوتی ہے، پھر ان عمارتوں کی جانب کسی کی توجہ نہیں رہتی ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے کام کو نظر انداز کرتا ہے، ماں بیٹے کے، بھائی اور دوست دوسرے کی عمارتوں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نئی عمارت تعمیر کرائے اور اپنے آباؤ اجداد کی روش پر چلتے ہوئے علیحدہ سے اپنی شہرت اور نام کو بڑھائے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک صدی تک ان عمارتوں کی مرمت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے تو ہر شہر اور ہر گاؤں میں شاندار عمارتیں نظر آئیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب جب سفر کریں تو آپ کو شاہراہوں پر اور شہروں سے باہر نو عمارتوں کے ڈھانچہ اور ان کا گرا ہوا لمبا اور اس کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ جہاں تک اس ملک میں قانون کا تعلق ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ انتظام سلطنت میں مطلق العنانیت ہے، لیکن قانونی کتابیں ضرور ہیں کہ جو قاضی کے پاس ہوتی ہے۔ ان قوانین کے تحت سزاؤں میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ لینے پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن جیسا ہمارے ہاں ہے وہ کون ہے کہ جو پوپ کو عیسائیت سے نکالے؟ اس طرح یہاں کسی کی مجال نہیں کہ وہ صوبہ کے عامل سے یہ سوال پوچھ سکے کہ تم ہم پر اس طرح کیوں حکومت کرتے ہو، جبکہ ہمارا قانون تو یہ مطالبہ کرتا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر شہر میں کچہری عدالت لگتی ہے کہ جہاں عامل، دیوان، منشی کوتوال اور قاضی یہ سب موجود ہوتے ہیں۔ یہ اجلاس تو روز ہوتے ہیں یا ہفتہ میں 4 روز۔ یہاں پر تمام مقدموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن ان فیصلوں اپنے حق میں کرانے کے لیے رشوت سے کام لینا پڑتا ہے۔ قتل، چوری وغیرہ کے مقدمات کا فیصلہ گورنر عامل خود کرتا ہے۔ اگر مجرم غریب ہوں اور رشوت دینے کے قابل نہ ہوں تو انہیں بھنگی فوراً عدالت سے باہر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور بغیر کسی تکلف کے انہیں پھانسی دی جاتی ہے۔ اگر وہ دولت مند ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اس جرم کی سزا کے طور پر ان کی جائیداد کو ضبط کر کے گورنر کوتوال کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔ عام قسم کے مقدمات جیسے خاندانی لڑائی جھگڑے، طلاق اور دھمکیوں وغیرہ کو کوتوال قاضی نمٹا دیتے ہیں۔ مجھے ایسے شخص پر ترس آتا ہے کہ جو ان بے دینوں اور انصاف سے دور منصفوں کے سامنے انصاف کی غرض سے پیش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں دولت کی لانچ چمکتی نظر آتی ہے، ان کے سینہ دولت کی ہوس کے لیے بھیڑیوں کی طرح کھلے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ غریبوں کی روٹی کھانے کے لیے بھوک سے بے چین رہتے ہیں۔ عدالت میں ہر شخص ہاتھ پھیلائے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کسی پر اس وقت تک نہ تو رحم کیا جاتا ہے اور نہ ترس کھایا جاتا ہے کہ جب تک وہ شخص رشوت نہ دے۔ اس سلسلہ میں ججوں اور عہدے داروں کو ہی قصوروار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ وبا پلیوگ کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس میں ملوث ہے۔ ہر شخص دولت کی ہوس میں اس قدر گرفتار ہے کہ اس کی خواہش کبھی پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس لیے اگر کسی شخص کو عامل سے سرکار میں کچھ کام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشوت کے لیے پیسوں کا بندوبست کرے۔ بغیر تحفہ تحائف کے لیے اس کی درخواست پر عمل درآمد ہونا ناممکن ہے۔ ہمارے عزت مآب لوگوں کو اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس ملک کا رواج ہے۔ بادشاہ کے فرمان جو وہ شہزادوں اور امرا کو لکھتا ہے وہ ان تک تیز رفتاری کے ساتھ پہنچا دے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈاکیے قاصد جو کہ دوڑ میں ماہر ہوتے ہیں وہ ہر گاؤں میں 4 یا 5 کوس کے فاصلہ پر متعین ہوتے ہیں۔ یہ ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ دن اور رات ہر وقت اپنے کام کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے جیسے ہی کوئی ڈاکیے بھاگتا ہوا خط لے کر ان کی پوسٹ پر آتا ہے، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے لے کر دوسری پوسٹ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ اس طرح فرمان و شاہی احکامات و خطوط دن رات میں 80 کوس کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور اس تیز رفتاری کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے ہر حصہ میں بادشاہ کی جانب سے تربیت یافتہ کبوتر ہوتے ہیں کہ جو کسی بحران ضرورت کے وقت پیغامات لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، خاص طور سے محاصرہ کی صورت میں، لیکن صرف تھوڑے فاصلے کے لیے۔
लेकिन मौजूदा बादशाह उन कबूतरों को दूर दराज के इलाकों के लिए भी इस्तेमाल करता है। मौजूदा बादशाह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक है। लंबाई में ये सूरत से कश्मीर तक 1100 कोस है। वहां तक पहुंचने के लिए जो चौकियां हैं वो ये: सूरत से बुरहानपुर 150 कोस, आगरा 350 कोस, आगरा से लाहौर 300 कोस, लाहौर से कश्मीर 300 कोस। अगर अहमदाबाद से जाया जाए तो 50 कोस कम हो जाएंगे। अगर शुमाल मगरबी इलाके में जाया जाए तो लाहौर से मुल्तान होते हुए कंधार का फासला 600 कोस है। मशरिक में अगर जाया जाए तो आगरा से 1000 कोस का फासला है जो बंगाल और उड़ीसा तक जाता है। मगरिब में काबुल है जो कि लाहौर से 300 कोस है। जुनूब मगरिब में ठट्ठा, सिंध और भक्कर है। अगर इन तमाम इलाकों से मुनसिफाना तौर पर लगान लिया जाए तो उससे जहांगीर को इस कदर आमदनी हो सकती है कि वो इसकी मदद से तमाम हमसाया मुल्कों को फतह कर सकता। लेकिन बहरहाल हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मैदानी इलाकों और खिली शाहराहों का बादशाह है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहां बगैर हिफाजती दस्ते के सफ़र नहीं किया जा सकता है। फिर इस इलाके के बागियों को हिफाजत से गुजरने के लिए भारी रकम देनी पड़ती है। इस मुल्क के इलाके पहाड़ों की वजह से एक दूसरे से किट गए हैं, इसलिए जो लोग उन पहाड़ों की दूसरी तरफ रहते हैं और उनकी वादियों में, उन्हें न तो किसी बादशाह का पता है और न ही वो जहांगीर को जानते हैं कि वो कौन है। वो सिर्फ अपने राजा को हुक्मरां तस्लीम करते हैं और ऐसे राजाओं की तादाद बहुत है और इस तरह ये मुल्क उन छोटी छोटी रियासतों में तकसीम है। इसलिए जहांगीर के जिसके मानी पूरे आलम पर हुक्मरां के हैं, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं करता है और उसकी हुकूमत के बाहर बहुत छोटे हुक्मरां इसकी हुकूमत के बागी हैं। मसलन सूरत की मिसाल लीजिए। यहाँ पर राजा पीपल ने एक मर्तबा हमला किया और शहर में घुसकर इसने न सिर्फ लूट मार की बल्कि कत्लो गारत गिरी से भी बाज नहीं आया और करीबी गांव को आग लगाकर तबाही फैला दी। इस तरह से इलाहाबाद, बुरहानपुर, आगरा, दिल्ली, लाहौर और दूसरे कई मशहूर शहरों में चूर, डाकू और लुटेरे दिन आ रात किसी भी वक्त आकर लूट मार करते हैं। ऐसे मौक़ों पर चोरों और डाकुओं की जानिब से गवर्नर को रिश्वत दे दी जाती है कि वो तमाशाई रहे और उन्हें कुछ नहीं के। हुकूमत के अमला के लिए दौलत की लालच इस कदर हावी है कि वो अपनी इज्जत व नाम का भी कुछ ख्याल नहीं करते और हर हीले बहाने और नाजायज़ तरीके से दौलत इकट्ठी करके अपने महल्लात तामीर कराते हैं, उनमें खूबसूरत औरतों को जमा करते हैं। इस तरह वो अपने घरों को अय्याशी का ऐसा खुना बनाते हैं कि शायद दुनिया भर में उनकी मिसाल ना हो। अब मैं इन उमरा के बारे में और साथ में आम गरीब लोगों के बारे में बयान करूंगा कि उनकी ज़िंदगी इस मुल्क में कैसी है।